اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس نے ہم انسانوں کو بنا کر اس دنیا میں بھیجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، ہماری ہدایت ہو سکے اور ہم ایک اچھے انسان بن سکیں۔ کہ ہم جو بھی درود پڑھ رہے تھے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو درود کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شافی محشر ہیں، یہ شافی محشر ہیں کہ بعد از خدا تو ہی بزرگ ہے، قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں جو تکلیفیں اٹھائیں اسی لیے کہ اپنی امت کو اللہ کا پیغام دے سکیں، ہمیں ایک اچھا انسان بنا سکیں۔ اور یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں، یہ درود اصل میں شکر گزاری ہے کہ ہم سرکار کے لیے اور کچھ کر تو سکتے نہیں، لیکن ہم درود پڑھ سکتے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل۔ یہ بہت بڑی بات، اور بلکہ درود کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے اکثر کوئی چیز ہماری گم جاتی ہے تو ہم انا للہ پڑھتے ہیں کہ وہ چیز مل جائے، تو سرکار نے خود فرمایا کہ اگر تم کبھی کوئی بات بھول جاؤ اور تمہیں وہ بات یاد نہ آ رہی ہو تو درود پڑھا، وہ بات یاد آ جاتی کہ قرآن پاک کی بہت ساری ایسی، جیسے سورہ یوسف ہے، سورہ انعام ہے، سورہ آل عمران ہے، جو انسان کی یادداشت کو بھی تیز کرتے ہیں، کہ حافظے کو بھی تیز کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ فرمانا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن حفظ کرے اور اس کا حافظہ تیز نہ ہو تو وہ سب سے پہلے سورہ جمعہ یاد کرے، اس کے بعد قرآن اس کو بہت جلدی یاد۔ اور بہت سارے لوگوں نے جب ایسا کیا تو فائدہ بھی ہو۔ تو اگر آپ کچھ بھول جاتے ہیں، کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو، تو آپ درود جب آپ کثرت سے اپنی زبان پہ رکھیں گے، نہ آپ کو بات بھولے، نہ آپ کو ایمان بھولے گا، نہ آپ سچ بولنا بھولیں گے، نہ آپ اللہ کے محبوب کو بھولیں گے، نہ آپ اس ذات کو بھولیں کہ آپ کے وجود کے اندر موجود وہ جو روح ہے کہ کنیکشن کو اتنا پازیٹیو اور آپ کے اورا کو بیلنس کرتا ہے یہ درود، کہ جس شخص کی عادت ہو کہ وہ اپنی زبان پہ درود پاک رکھے تو کوئی چیز بھول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کو فوری طور پہ وہ موضوع آج کا جو گفتگو کرنے کا تھا، چونکہ درود پاک کے حوالے سے، چونکہ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ لب ہلانے سے بھی قبول ہو جاتا ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن ایک چیز جو بڑی ضروری آج کے دور میں سمجھنے کی ہے کہ ہم نے اکثر گھروں میں، ہم نے اکثر دوستوں میں، بیٹا اگر آپ کی توجہ ہو، خاص طور پہ ہماری بیٹیاں جو بیٹھی ہیں، کہ اکثر ہم نے ایک چیز اپنا لی ہے، ہم نے ایک چیز یہ اپنا لی ہے کہ ہم دوسرے شخص کو جانچے بنا، جانے بنا، صرف ظاہری طور پہ اس کو دیکھ کر ہم اس کے اوپر بہت سارے بہتان بھی لگا دیتے، تنقید بھی کرنی، اور خود سے کہ فلاں شخص وہ ٹھیک نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر کہ ایک چیز، اگر کسی شخص کی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے اور وہ پریشان ہو تو اکثر یہ سننے میں آیا کہ خاص طور پہ خواتین اپنے شوہر کو فوری طور پہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ چونکہ فلاں وقت پہ تم نے میرا دل توڑا تھا، فلاں وقت پہ تم نے یہ زیادتی کی تھی، اسی لیے یہ تنگ دستی، یہ خرابی، یہ غربت، یہ مشکلات تمہاری زندگی، اور بہت اچھا ہوا تم۔ یہ بڑی خوفناک بات، اور اکثر آپ کا کوئی دوست یا کچھ جاننے والا کسی تکلیف میں آ جائے، کسی مشکل میں آ جائے، تو ہم فوراً ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں اس نے کیا تھا، اس کے ساتھ یہ ہونا ضروری۔
کہ آپ کون ہوتے ہیں اسی کے بارے میں ایویلویٹ کرنے کے ساتھ یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے نہ اس کی مشکل دیکھی، نہ اس کی پریشانی دیکھی، نہ وہ کرب، وہ تکلیف جس سے کر رہا ہے وہ دیکھا، اور فوری طور پہ آپ، اور خاص طور پہ غربت یا تنگدستی کی اگر بات اس دور کے اندر، کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ، اور بلکہ دیکھا بھی گیا، انتہائی معذرت کے ساتھ صرف ایک بات میں کر، یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ اللہ والا ہے اس کے حالات تنگ ہوتے، اور جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے وہ ویسے ہی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، عثمان غنی، بہت سے ایسے افراد تھے، بہت سارے لوگ غنی بھی تھے، دیتے بھی تھے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ تنگ دستی یا غربت یا خرابی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ تم دل کے اچھے نہیں ہو، تم نے کسی کا دل توڑا، وہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ جانے اور بندہ جانے۔ بلکہ یہاں پہ اگر ہم کسی کو ایویلیویٹ کرنے لگیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، اچھے بھلے بزنس، بہت اچھے، اتنے اچھے حالات تھے کہ انہوں نے اپنے اچھے حالات، اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے ہی برابر کے لوگوں طے کر دی، منگنی کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے منگنی طے کی تو ہوا یہ کہ ان کے حالات خراب ہونے شروع، اور اتنے خراب ہونے شروع ہو گئے کہ لڑکے والوں کا دباؤ یہ آنے لگا کہ جلد سے جلد اب بھرم قائم رکھنا، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اپنے ایک دوست کے پاس اور اس دوست سے جا کے انہوں نے مدد طلب کہ میرے حالات خراب ہو گئے اور میں بینک کرپٹ ہو گیا۔ جیسے ہی میرے حالات ٹھیک ہو گئے، کیونکہ بیٹی کی میں نے شادی اچھے وقتوں میں طے کی تھی، اب لڑکے والوں کا اصرار یہ ہے کہ جلد سے جلد شادی، ورنہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اور میرے پاس اتنے پیسے یا وسائل نہیں ہیں کہ اس طرح سے شادی جو میرا مقام یا جو میرا سٹیٹس معاشرے میں ہے۔ تو ان کے دوست نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو تمہیں بھی دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن میرا ایک دوست ہے، میرا ایک جاننے والا ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور۔ یہ ان صاحب کے پاس چلے گئے، جب ان صاحب کو جا کے ملا، ماشاءاللہ نورانی چہرہ، لمبی لمبی داڑھی، بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے کیا، اور انہوں نے کہا کہ فرمائیے کس حوالے سے آپ ملنا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو مجھے فلاں صاحب نے آپ کے پاس کہ آپ کچھ مالی مدد کر دیں۔ جیسے ہی ان بزرگ نے ان صاحب کی وہ بات سنی تو ان کو برا بھلا کہنا شروع، اتنا ڈانٹا اور کہا کہ میں نے کوئی یتیم خانہ کھولا ہوا ہے کہ میں تمہاری مالی مدد کروں، چلے جاؤ یہاں سے۔ صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو بڑی آس امید لے کر گیا، نورانی چہرہ تھا، داڑھی تھی ان کی، اور بجائے اس کے کہ مجھے وہ حوصلہ دیتے، تسلی دیتے، مجھے ڈانٹ کے وہاں سے نہیں، اور آخری جملہ کہا کہ میں نے کوئی یتیم خانہ کھولا ہوا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ واپس آتے اپنے دوست کے پاس تو دوست کو آ کے کہتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا گفتگو؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو مجھے اتنا ڈانٹا ہے، میری مدد کرنے سے بھی انکار کیا، اور مجھے جاتے جاتے یہ کہا کہ میں نے کوئی یتیم خانہ کھولا ہوا ہے جو میں تمہاری مدد کروں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ کچھ لمحے رکیے، میرے پیسے کسی جگہ پھنسے ہوئے تھے، وہ پیسے مجھے مل گئے ہیں، انہوں نے تو آپ کی مدد نہیں کی، میں وہ پیسے، ان کے دوست نے ان کو پیسے دیے، وہ گھر آ گئے، بیٹی کی شادی ہو گئی، ان کے پھر حالات ٹھیک، جیسے ہی ان کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں اپنی بیٹی کے لیے اپنے دوست سے مدد مانگی، اور میرے پاس اب جو پیسے میں نے اس کو واپس لوٹانے ہیں، وہ واپس اپنے دوست کے پاس، اور دوست کے پاس جا کے جیسی اس کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ صاحب اندر سے روتے ہوئے باہر آ، انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ وہ شخص، وہ بزرگ یاد ہیں جنہوں نے آپ کو ڈانٹا تھا،
وہ بزرگ یاد ہیں جنہوں نے آپ کو یہ کہہ کے نکالا تھا کہ میں نے یتیم خانہ کھولا ہوا ہے؟ کہتے مجھے بالکل یاد ہے۔ کہتے وہ صاحب آج انتقال کر گئے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ اچھا ہوا، ایسے شیطان صفت انسانوں کو تو دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے۔ ان کے دوست کہنے لگے کہ جس وقت وہاں سے واپس آئے، یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے میرے پاس اپنی کچھ امانت پیسے رکھوائے ہوئے تھے، اور مجھے یہ کہا کہ اگر میں کسی لے کہہ کر بھیجوں تو اس کی مالی مدد میرے پیسوں سے کر دینا، وہ دے سکے تو اس سے لے لینا، نہ دے سکے تو بھول جانا، کہ جن پیسوں سے میں نے آپ کی مدد کی تھی وہ انہی صاحب کے پیسے تھے، اور وہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے یتیم خانہ کھولا ہوا ہے، وہ پیغام تھا میرے کہ اس شخص کو پیسے دے دو، لیکن وہ خود چونکہ مدد اسی لیے نہیں کرتے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی شخص کا ہاتھ ان کے سامنے اٹھے، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کی، وہ خاموشی کے ساتھ غائبانہ طور پہ، تو کسی کو بھی اس کی ظاہری شخصیت سے دیکھ کر یا اس کے الفاظ یا جملے سن کر یہ کہہ دینا ہے ہمیں اس چیز سے نکل۔ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس میں ہم ظاہری طور پہ دوسرے سامنے نہیں ہوتے، لیکن ہم بہت کچھ میسیجز میں، کمنٹس کے اتنا کچھ دوسروں کے بارے میں بغیر کچھ، تو ہمیں اس چیز سے احتیاط، اور خاص طور پہ اپنے گھروں کے اندر اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، میں اور بچوں کو، کہ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ دوسروں کے اندر اگر تمہیں 10 میں سے 8 غلطیاں نظر آ رہی ہیں تو جو 2 اچھائیاں تلاش کرنے، کہ وہی 2 اچھائیاں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ وہ 8 خرابیاں وقت کے ساتھ بدل سکتی، لیکن اگر وہ 2 اچھائیاں بھی ختم، آپ کی تلخ کلامی کی وجہ سے، آپ کی جانب سے اذیت دینے کی وجہ، تو شاید وہ شخص زندگی میں دوبارہ وقت گزرنے کے ساتھ اصلاح تو کر لے، لیکن آپ کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ خراب نہ ہو۔ تو آج کی رب کے حضور یہی دعا کرنی ہے کہ جو پیغام اور جو درس ہمارے رسول نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور ان کے گھرانے نے جو ہمیں سب مسلمانوں کو، انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کی خامیوں کو ترک کرنا ہے، اور اگر کوئی بھٹک رہا ہے اس کا ہاتھ تھامنا ہے، کوئی رو رہا ہے تو اس کے آنسو صاف کرنا، اگر کوئی بھوکا ہے تو ایک نہ ہے اس کو، اور اپنے دسترخوان کو اپنی بھوک بانٹ، اپنی خوشی بانٹنی ہے۔ صرف ہم اپنے غم بانٹتے پھرتے ہیں، کبھی اپنی خوشیاں بھی بانٹ کر دیں۔ خوشیاں ہم نہیں بانٹتے کہ نظر لگ جائے گی اور ختم ہو جائے گا یہ وقت جلدی، تو اپنی خوشیوں کو بھی